تو اس طرح سے ہی وہ ایک سوال وہ شیخ مکی صاحب سے وہ ہوا ہے، جو کہ ایک دیوبندی عالم ہے، اگرچہ کبھی کبھی ایسے مسائل بھی بیان کر دیتا ہے جو علماء دیوبند کے وہ منہج سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن بہرحال خود کو دیوبندی کہتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح سے اچھے اچھے مسائل بھی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ان سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سن لو۔ حضور اپنی قبر مبارک میں سلام سنتے ہیں، ہمارا تو سنتے ہیں بھائی، آپ کا نہیں سنتے ہوں گے۔ ہمارے تو مشائخ اتنے بڑے تھے، اس زمانے میں سیاست میں پڑا ہوا تھا اور چیئرمین تھا، والد صاحب کو ملنے کے لیے آ گیا تو پیچھے مخالفین نے میرے خلاف تحریک چلا دی۔ اب میں والد صاحب کو ہی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر بتاؤں گا تو کہیں گے جاؤ بھائی، ورنہ ان کا منشا یہ ہے کہ میں نہ جاؤں۔ میں حضرت حافظ الحدیث شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، میرے والد صاحب اور وہ سنن ابی داؤد ایک حدیث کی کتاب میں شریک تھے، اکٹھے پڑھتے تھے، ان کے والد کے پاس مولانا یحییٰ کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو والد صاحب کی نسبت سے حضرت شیخ تو اوقات تھے نا، اس وقت کوئی آئے، اس وقت کھانا، اس وقت جواب، اس وقت کتاب، لیکن انہوں نے اپنے خادموں کو کہہ دیا تھا بھئی یہ لوٹا جب آئے نا اس کو نہ روکا کرو، نہ روکا کرو، اس کا باپ میرا بھائی ہے۔ تو میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً دوڑا حضرت کے پاس، میں نے کہا دعا کے لیے عرض کر دو۔ میں نے کہا حضرت یہ واقعہ ہے، ابھی عجیب معاملے ہو، ابھی حرم کھلا ہوا ہے، جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام بھی پڑھو اور دعا بھی مانگو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ وہ لنگڑا کہتا ہے کہ میں تو ابھی چلنے کے قابل نہیں، ورنہ میں خود آتا۔ ہمارے مشائخ کا تو یہ عالم تھا کہ جا کے پیغام دو۔ بہرحال اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو امید کرتا ہوں کہ شیخ مکی صاحب کا یہ جواب آپ نے سن لیا ہوگا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سنتے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے مشائخ تو ایسے تھے، پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے وہ ان کو مشکل تھی، اور ان کو شیخ نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مشکل کو اس طریقے پر بیان کر دینا اور یہ بات کر دینا۔ تو اس سے بالکل وہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مکی صاحب وہ بالکل اس کے قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وہ سنتے ہیں، اور ان کے سامنے اس طرح سے وہ اپنے مشکل کا ذکر کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو صرف شیخ مکی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ حیات الانبیاء کا جو موضوع ہے، جو عقیدہ ہے، جس پر سارا امت وہ متفق ہے، تمام اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہے، حتیٰ کہ سلف اور خلف اس پر وہ متفق ہے، اور آج کل بریلوی دیوبندی جو کہ وہ بھی اس پر متفق ہے، اور اس طرح سے دنیا کی دوسرے ممالک میں جتنے اہل سنت آباد ہے تو وہ بھی اس پر متفق ہے، سب اس کے قائل ہے کہ انبیاء کرام اپنے قبور میں زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے، اور ان پر جو بھی درود و سلام وہ پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور اس طرح سے امت کے اعمال نامے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر پیش ہوتے ہیں، تو اپنی امت سے بھی وہ باخبر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے لیے شفاعت طلب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے یہ بھی جائز ہے، اور اس طرح سے اگر کسی کا کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے سامنے وہ ذکر کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، اللہ سے دعا فرما کہ اللہ میرا یہ مشکل وہ حل کرے، تو اس طرح سے کرنا بھی بالکل جائز ہے، جس طرح سے وہ شیخ مکی صاحب کی اس بیان سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو بھئی اس پر کوئی وہ اشکال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت بالکل اس کے قائل ہے، اس طرح سے کرنا جائز ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جس کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سنتا ہے، تو اگر وہ سنتا ہے تو پھر اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات سب اپنے ذہن میں وہ رکھو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں میں اقلیت کی حیثیت رکھنے والے وہ بعض لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ جو خود کو جس کو مماتی بھی کہا جاتا ہے، کچھ اہل حدیث ہے یا بعض دوسرے لوگ بھی ہوں گے، تو وہ اگر ان چیزوں کو منع کرتے ہیں، اس کو شرک سمجھتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں، تو ان کی باتوں کو کوئی وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ تمام امت
इस पर वो मुतफ़िक़ है कि इस तरह से वो करना जायज़ है। तो इस तरह से कुछ लोगों की बातों से वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता तो अपने ज़हन में वो टेंशन नहीं पैदा करने का है। तो यही वो सही मौक़िफ़ है। अहलुस सुन्नत वल जमात बिल्कुल इस पर वो मुतफ़िक़ है, जो भी ऐसा करना चाहे वो कर सकता है। और हयातुल अंबिया का जो भी कायल है तो उसके लिए वो कोई यानी टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो हयातुल अंबिया मानते हैं वो इन सब चीज़ों का कायल होना चाहिए। बस बात ख़त्म।